ایکولوجزم عجیب و غریب قسم کا لفظ ہے آئی نو, مگر بہت سارے لوگ اس کو ریڈیکل ایکالوجی بھی کہتے ہیں, اینڈ آئی تھنک دیٹ میکس اے لاٹ مور سینس. مینی ڈکشنریز ڈونٹ ایون ہیو دا ورڈ ایکولوجزم, بٹ لیٹس ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ واٹ اٹ از. لیٹ 1960s میں ویسٹرن کنٹریز کے اندر بہت ساری بڑی بڑی دلچسپ قسم کی موومنٹس چل رہی تھیں. سب سے بڑی موومنٹ تو شاید یہی چل رہی تھی کہ ویتنام کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. دوسری ایک موومنٹ چل رہی تھی اس سے پہلے سے, بلکہ 50-60 سے چل رہی تھی, which was nuclear disarmament کی موومنٹ. in England it was known as CND, Committee for Nuclear Disarmament. امریکہ کے اندر بھی ایک پیس موومنٹ چل رہی تھی, کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز پہ بہت گھبرائے ہوئے تھے کہ امریکہ کے پاس بھی بہت بڑے بڑے نیوکلیئر بامز ہیں اور سوویت یونین کے پاس بھی بہت بڑے بڑے نیوکلیئر بامز ہیں. بائی دا 60s-70s اتنے زیادہ نیوکلیئر ویپنس تیار ہو چکے تھے کہ لوگ سائنٹسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر نیوکلیئر ایکسچینج ہوا ہے ان دونوں کے درمیان تو دنیا پوری تباہ ہو جائے گی. البرٹ آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ ورلڈ وار 3 کے بارے میں, ورلڈ وار 3 کن ہتھیاروں سے ہوگی؟ اس نے کہا ورلڈ وار 3 کا تو مجھے یہ نہیں پتا, مگر ورلڈ وار 4 اگر ہوئے گی نا تو وہ کلبز اینڈ ایرو سے ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ ورلڈ وار 3 نے دنیا کو تباہ کر دینا ہے. اب نیوکلیئر ویپنس کی موجودگی میں ورلڈ وار 3 ول بی دی اینڈ آف دا ورلڈ. دس از ویری سیریس. سو نیوکلیئر ڈسارممنٹ کی موومنٹ چل رہی تھی. اس کے علاوہ خواتین کی فیمنسٹ موومنٹ بڑی اسٹرانگلی 60s میں, لیٹ 60s کے اندر ابھری, اور بلیک کانشیسنس کی موومنٹ جو ہے وہ بھی چل رہی تھی. تو یہ کافی ساری نئی قسم کی موومنٹس ویسٹرن کنٹریز کے اندر چل رہی تھیں. اوبیسلی جب ہم یہ چیزیں ان پر بات کر رہے ہیں تو ہم پوری دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم ان ملکوں کی بات کر رہے ہیں. بٹ دیز ور سم آف دا بگ موومنٹس گوئنگ آن ان دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم. ان کا کمبائنڈ امپیکٹ بڑا زبردست تھا. اس کے ساتھ ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی, یہ گرین پیس کی موومنٹ, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا ویلز کو بچانا ہے. سی کے اندر جو ویل کی ہنٹنگ تھی وہ اتنی سپیڈ پہ ہنٹنگ کی جا رہی تھی, اس میں امریکہ بھی ہنٹنگ کر رہا تھا, سوویت یونین بھی ہنٹنگ کر رہا تھا. وہ اتنی سپیڈ پہ ہنٹنگ ہو رہی تھی کہ دا ویلز ور ایکچولی گوئنگ ایکسٹنکٹ. اتنی زیادہ سپیڈ پہ وہ ماری جا رہے تھے ویلز کو. تو انہوں نے جا کے اس کو ڈسٹرپٹ کرنا شروع کر دیا. پہلے چھوٹی چھوٹی بوٹس میں جا کے ڈسٹرپٹ کر دیتے تھے. کیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو جو بوٹ ہے جو کہ ویل کو ہنٹ کر رہی ہے اور جو ویل ہے اس کے درمیان آ کے کھڑا کر دیتے تھے اپنے آپ کو. کیوں آپ کو پتہ نا ویل جو ہے اٹ ہیز ٹو کم آؤٹ آف دا واٹر ٹو بریتھ ایئر. میمل ہے نا ویل, تو اٹ ہیز ٹو کم آؤٹ آف دا واٹر ٹو بریتھ ایئر. تو تب اس کو ہارپون مارتے تھے, ہارپون مار کے اس کو پکڑ لیتے تھے ویل کو. تو وہ بیچ میں آگے کھڑے ہو جاتے تھے کہ بھئی ہارپون نہیں مارنا کیونکہ ہمیں لگے گا آ کے. تو اس طرح کر کے وہ ڈسٹرپٹ کرتے رہتے تھے. تو اس میں سے ہی ایک آپ کہہ لیں ایک موومنٹ انوائرمنٹلزم کی ڈیولپ ہوئی, جس میں سب سے پہلے پہلا ایمفسس اس چیز پہ تھا کہ جس سپیڈ پہ ماڈرن سوسائٹی اب نیچر اور قدرت کو تباہ و برباد کر رہی ہے وہ سپیڈ سسٹینیبل نہیں ہے. اس سے پوری دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. نہ صرف ویلز ختم ہو جائیں گی, بایو ڈائیورسٹی ختم ہو جائے گی, پولوشن وغیرہ, یہ وہ کئی سارے ایشوز اس طرح کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. ایک کلورو فلورو کاربنز کا ایشو چل رہا تھا کہ جو زمانے میں جو پریشرائزڈ کینز ہوتے تھے ان کو پریشرائز کرنے کے لیے اس کے اندر کلورو فلورو کاربنز ڈالے جاتے تھے. تو جو بھی ایلیمنٹ تھا وہ پریشر سے نکلتا تھا CFC کیمیکلز کی وجہ سے. وہ کلورو فلورو کاربنز اوپر جاتے تھے ایٹماسفیئر میں اور وہاں پہ وہ اوزون لیئر کو توڑ دیتے تھے. جو O3 ہے وہ O2 بن جاتی تھی, اور اوزون لیئر بڑا کی رول پلے کرتی تھی اوبویسلی ان پروٹیکٹنگ دی ارتھ فرام سولر ریڈیشن ایکسیٹرا. تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں نے کہا کہ یہ CFC جو ہے بین کریں. پھر ایک اور بہت فیمس کیمپین تھا DDT کے خلاف. DDT واز اے پرٹیکولر کیمیکل جو کہ اسپرے کیا جاتا تھا, اور اس سے کراپس وغیرہ میں جو انسیکٹس ہیں وہ مارے جاتے تھے, اور جو پیسٹ وغیرہ وہ مارے جاتے تھے, اور بڑا افیکٹو تھا اگینسٹ دا پیسٹ. مگر لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بڑا افیکٹو تھا کہ کراپس بھی وہ ابزارب کر لیتے تھے کیمیکلس, اور پھر وہ ہمارے جسم میں جاتا تھا اور پھر ہمیں بڑی نیگیٹیولی امپیکٹ کرتا تھا. تو DDT کی بیننگ پہ ایک بہت بڑا کیمپین ہوا. پاکستان جیسے ملکوں کے اندر کئی اس کے بعد سالوں بعد DDT پھر بھی استعمال ہوتی رہی جب تک کہ ہمیں نہیں ہوش آئی کہ یار اس کو ختم کیا جائے. تو ایسے کیمپینز جاری تھے, اور although they were on an individual issues etc, but they started to come together in a very very big way, giving rise to what we will call today radical ecology یا even environmentalism. ان تینوں ٹرمز میں آپ نے دیکھا کہ ایک فرق شو کیا گیا. تو وہ کیا ہے, اگر کوئی بندہ جنرلی ایکالوجی کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ واٹ ڈو یو ڈو, اور وہ کہتا ہے جی آئی اسٹڈی ایکالوجی, تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ بیسکلی ایک سائنٹسٹ ہے اور وہ انوائرمنٹ کو اسٹڈی کر رہا ہے. یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے جو لیونگ آرگنزمز ہیں
how they interact, with each other and with the earth, etc. یعنی وہ ایک بیسکلی سائنٹسٹ ہے, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ضروری نہیں کہ وہ ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں انوائرمنٹلسٹ ہوں, تو اکثر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید کسی کیمپین میں جڑا ہو, انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے حوالے سے کسی کیمپین کو کر رہا ہو, اور اکثر و بیشتر ان کی آرگومنٹس یہی ہوتی ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ان اے سرٹن سینس کہ بھئی انوائرمنٹ کو تباہ کرو گے تو اپنے آپ کو تباہ کرو گے, انسانوں کی زندگی برباد کرو گے تو انوائرمنٹ کا اچھا خیال رکھو گے تو یو لیڈ بیٹر لائفس. اس آرگیومنٹ کو ہم کہیں گے کہ یہ انوائرمنٹلزم ہے. ایکالوجی یا ریڈیکل ایکالوجی ان دونوں آرگیومنٹ سے مختلف چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ہولسٹک اپروچ ٹو ڈیولپ اے ہولسٹک اپروچ ٹو لائف اینڈ پالیٹکس. مثال طور پہ آپ ہو سکتا ہے ایک لبرل ہیں مگر اور ہو سکتا ہے آپ انوائرمنٹلسٹ بھی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم, یا ہو سکتا ہے آپ سوشلسٹ ہیں اور آپ انوائرمنٹلسٹ ہیں, یا آپ نیشنلسٹ ہیں, انوائرمنٹل کنسرنز آپ کی ہو سکتی ہیں. مگر ایکالوجی کا جو ہے ایک سیپریٹ نقطہ نظر ہے, ایک سیپریٹ نقطہ نگاہ ہے آن ہاؤ ٹو لک ایٹ لائف اٹ سیلف, which distinguishes it, let's say, from liberalism or from socialism or from nationalism or anything else. تو اور اس کا پوائنٹ آف ویو سم اپ کر سکتے ہیں آپ ان اے سنگل سینٹینس کہ نیچر صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس سے بینیفٹ ہوتا ہے, بٹ نیچر آلسو ہیز انٹرنسک ویلیو. صرف اس وجہ سے ہمیں انوائرمنٹلزم نہیں کرنا چاہیے یا انوائرمنٹل کیمپینس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, قدرت یا کی پرواہ اس وجہ سے صرف نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہے. اگر ہمیں نہیں بھی فائدہ تب بھی ہمیں انوائرمنٹ کے لیے کیئر کرنی چاہیے, ہمیں پرواہ کرنی چاہیے کہ ہمارا فٹ پرنٹ کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں دوسری اسپیشیز کے ساتھ, صرف اپنے غرض سے نہیں, ٹھیک ہے, بٹ براڈن آر ویو ود رسپیکٹ ٹو دیٹ. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. سو environmentalism therefore you can say is anthropocentric, یعنی کہ it's really about the benefits to yourself. اب فرض کرو میں ایک اسپیشیز کو اڑا دوں اور اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا, شاید مجھے بینیفٹ ہی ہو جائے اس کو اڑانے سے, تو انوائرمنٹلسٹ would not be concerned about it because مجھے کوئی اس سے نقصان نہیں ہوا بلکہ شاید فائدہ ہی ہوا. بٹ ایکالوجسٹ جو ریڈیکل ایکالوجی کرنے والے لوگ ہیں وہ کہیں گے نو, دیٹ از آلسو اے لیونگ لائف فارم, اس کو آپ ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے چاہے آپ کو فائدہ بھی ہو, آپ اس کو ایلیمینیٹ نہ کریں. So anyway, environmentalism and radical ecology may share the same campaigns and even goals to a very large extent. مثال طور پہ ریڈیکل ایکالوجی والے بھی کہیں گے کہ اوزون نہیں تباہ کرو, کلائمیٹ چینج کا خیال کرو, کاربن ایمیشنز کو دیکھو, یہ سب کچھ کرو, مگر ان کا ورلڈ ویو ان چیزوں پہ مختلف ہو سکتا ہے. انوائرمنٹلسٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سوشلسٹ ہو, پرو کیپٹلسٹ بھی ہو, نیو لبرل بھی ہو, جو بھی وہ ہو سکتا ہے ان چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ, مگر ایک ریڈیکل ایکالوجی از این آل ٹوگیدر ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو پرہیپس. بٹ اس چیز میں اویئر رہنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے لوگ دے سوئچ بٹوین دا ٹو. تو ایک منٹ دے ول بی ٹیکنگ این آرگیومنٹ وچ از دی آرگیومنٹ آف ریڈیکل ایکالوجی, اینڈ another minute they may be saying کہ you must not do this because it's harmful to you, یعنی کہ وہ انوائرمنٹلسٹ پوائنٹ آف ویو میں چلے جاتے ہیں. اور یہ سیملیسلی ہوتا ہے کانورسیشنز میں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگرچہ ہم نے اس میں بڑی ہارڈ اینڈ فاسٹ قسم کی ایک لکیر کھینچنے کی کوشش کی ہے, میں نے کوئز بھی آپ کو اسی پہ دیا ہے, ریڈنگ میں بھی یہی چیز ایمفسائز ہوئی ہے بار بار, مگر ان فیکٹ جب آپ کانورسیشن کریں گے لوگوں کے ساتھ تو آپ کو یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ لائن نہیں نظر آئے گی. آفن یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بلرڈ ہیں. بائی دا وے میں نے یہاں پہ ایویٹار کی تصویر اس لیے ڈالی تھی کیونکہ ایویٹار بڑی زبردست انوائرمنٹلسٹ مووی ہے جس کے اندر آپ کو ایک قسم کا ریڈیکل ایکالوجی کا پوائنٹ آف ویو ملتا ہے. وہ یہ نہیں صرف کہ انوائرمنٹ کا اس لیے خیال رکھنا ہے کیونکہ اس سے انسان کو فائدہ ہے, نفع نقصان ہے, مگر اس لیے کیونکہ انوائرمنٹ کے جو قدرت ہے وہ بذات خود ایک لیونگ آرگنزم ہے. وہ جو درختوں کے ساتھ جا کے وہ کنیکٹ کر جاتی ہے, اپنے بالیوں لگا لیتی ہے اور پھر سارے درخت ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اٹس فارمز اے کانشیسنیس ایکسیٹرا آف سم سارٹ. اس میں میسج کیا ہے کہ بھئی قدرت جو ہے وہ بذات خود ایک لیونگ بریدنگ آرگنزم ہے اور اس کو اس طرح سے آپ تباہ و برباد نہیں کر سکتے اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے. سو دیٹس وائی آئی پٹ دس پکچر ان ہیئر. اوکے جی, اب سب سے بڑا جو ایشو دنیا کے اندر اس وقت ہے جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی بین الاقوامی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں, اینڈ پیپل آر سیئنگ کہ اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ہم جس ریٹ پہ جا رہے ہیں دنیا ہی تباہ کر دیں. وہ گلوبل وارمنگ کا ایشو ہے, اور وہ ایشو یہی ہے کہ جس ریٹ پہ ہم فاسل فیولز کو برن کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو ایٹماسفیئر ہے اس کی کیمیکل کمپوزیشن ہم چینج کرتے جا رہے ہیں. کاربن اتنی سپیڈ پہ ہم اس ہوا کے اندر پھینکی چلی جا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ شروع ہو رہی ہے. اب ڈیٹا کیا کہتا ہے, آئی شو یو دا ڈیٹا. موسٹ سائنٹسٹ آر اگریڈ کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, پہلے سے زیادہ ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں, اس میں
کوئی بہت بڑا شک نہیں ہے, کوئی نہیں یہ کہتا کہ نہیں کوئی گلوبل وارمنگ نہیں ہو رہی, ایویں کنسپریسی تھیوری ہے. مگر ڈیبیٹ یہ ہوتی ہے کہ گلوبل وارمنگ کاربن ایمیشنز کی وجہ سے ہو رہی ہیں یا کوئی نیچرل سائیکل ہے ارتھ کا, کیونکہ ارتھ کا بھی اپنا ایک نیچرل سائیکل ہے, کبھی آئس ایج آ جاتی ہے, کبھی گرمی آ جاتی ہے, کبھی سردی ہو جاتی ہے, کس وجہ سے ہو رہی ہے. سو اکثریت کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ کاربن ایمیشنز آر کازنگ گلوبل وارمنگ. ایک مائنورٹی کا بہرحال اوپینین اس میں اختلافی نقطہ نظر بھی ہے, جس طرح سائنٹسٹ کا اکثر ہوتا ہے. ہیئر از دا ڈیٹا, آپ خود دیکھ سکتے ہیں, یہ 1883 سے شروع ہو رہا ہے اور 2019 تک چل رہا ہے, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دس از گلوبل لینڈ اینڈ اوشن ٹیمپریچر انوملیز آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کلیئرلی گراف سے. کوئی شک نہیں رہتا کہ ٹیمپریچرز آر رائزنگ اینڈ کوائٹ ڈرامیٹکلی آئی وڈ سے. یہ ہے گلوبل ایوریج ایبسولوٹ سی لیول چینجز فرام 1880 ٹو 2021. اس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹیمپریچر, پانی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. سی لیول جو ہے وہ, پانی کا ٹیمپریچر نہیں بڑھتا چلا جا رہا, جو سی لیول ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بیکاز آف گلوبل وارمنگ. یعنی سی جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے, یعنی پولر آئس کیپس میلٹ کر رہی ہیں, زیادہ پانی چھوڑ رہی ہیں, اس کے نتیجے میں سی لیول بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے گلوبل اینڈ سلیکٹڈ ریجن جولائی ٹیمپریچر انوملیز. اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں 1850 سے 2020 تک کا آپ کو اسپیکٹرم انالیسس نظر آ رہا ہے, ٹیمپریچرز میں کیا ہو رہا ہے, اور ٹرینڈ آپ کے سامنے ہی ہے. اگر آپ پچھلی سینچری کا ٹرینڈ 150-200 سالوں کا ٹرینڈ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. اسی طرح اینیول گلوبل جولائی ٹیمپریچر انوملیز اینڈ دا لارجسٹ اینیول اوشینک نینو انڈیکس. النینو وغیرہ یہ ہوتا ہے نا, ایک سائیکل ہے پیسیفک اوشن کا اپنا, تو اس کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ایوریج آپ نے نکالی تو ایوریج کیا نظر آئی, اٹس گوئنگ اپ. ٹھیک ہے نا, دیٹ از آلسو شوئنگ کہ ڈیفینیٹلی گلوبل وارمنگ از اے تھنگ, اٹس ناٹ جسٹ میڈ اپ نان سینس. یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینیول ایمیشن بائی کنٹری CO2 کی ایمیشنز کیا ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جو کنٹری ہائیلی انڈسٹریلائزڈ ہیں وہ بڑی تیزی سے ایمیشن کر رہی. کچھ کنٹریز کی ہائی ایمیشنز کی وجہ یہ ہے کہ دے آر یوزنگ fuels that are very low grade fuels and high in carbon content etc. But obviously جو انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں وہ زیادہ استعمال کر رہی ہیں, اور افریقہ کوئی خاص کاربن ایمیشن نہیں کر رہا کیونکہ زیادہ تر افریقہ جو ہے وہ انڈسٹریلائز نہیں ہے. ساؤتھ افریقہ از انڈسٹریلائزڈ, سو وہاں پہ آپ کو کاربن ایمیشنز نظر آتی ہیں, مگر موسٹ آف افریقہ از ناٹ ریئلی ڈوئنگ مچ کاربن ایمیشنز ایز یو کین سی. اور جنرل ٹرینڈ یہی ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر کاربن ایمیشنز انتہائی لو ہیں, کم ہیں. So, second major campaign is with respect to resource depletion. Obviously, some resources such as fish are, with careful stewardship, naturally replenished. Okay? Other resources such as coal and gas are not. So, these are non-renewable forms of resources. اب oil, gas وغیرہ جیسی چیز جو ہے نا, اس کو it takes hundreds of thousands, millions of years to create these oil deposits. جتنا oil آپ سارا استعمال کر لیں گے, جب آپ سارا آئل استعمال کر لیں گے وہ واپس نہیں آنے لگا. ٹھیک ہے, وہ ختم ہو گیا, ایک دفعہ آپ نے استعمال کر لیا, اٹس اوور. ٹھیک ہے. سو بوتھ ٹائپس آف ریسورسز آر تھریٹنڈ بائی ایکسیسو ڈیمانڈ اینڈ اوور پروڈکشن. یہ دیکھو, یہ ایک جنگل کو کاٹا ہے انہوں نے ٹمبر کے لیے, اور کیسے ڈینیوٹ کر دیا پوری کی پوری زمین کو. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جو ڈیفارسٹیشن ہے وہ بڑی سپیڈ پہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ڈیفارسٹیشن کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ ظاہری بات ہے اس کے نتیجے میں ویدر پیٹرنز بھی چینج ہوتے ہیں, اس کے نتیجے میں آکسیجن پروڈکشن اور کاربن آکسیجن سائیکل جو ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. انفیکٹ یہ جو بڑے بڑے فارسٹ ہیں, دے آر آفن ریفرڈ ٹو ایز دا لنگز آف دی ارتھ. ٹھیک ہے نا, امیزون وغیرہ دے ریفر ٹو ایز دا لنگز آف دی ارتھ. تو ایک طرح سے آپ دنیا کے جو پھیپھڑے ہیں انہیں کو سکویز کرتے چلے جا رہے ہیں. دا کیپیسٹی آف دی ارتھ to process the carbon and everything that you're throwing into the atmosphere. ایک طرف کاربن بڑھتا پھینکتے جا رہے ہیں, دوسری طرف capacity of the earth to take that carbon out of the atmosphere وہ آپ کم کری جا رہے ہیں. ڈیزاسٹرس قسم کی بات ہے. پولوشن آپ دیکھ لیں, کمرے سے باہر جا کے دیکھ لیں, خیر ہے. لاہور از amongst the most polluted in the world, cities in the world. اندازہ کریں. اچھا, یہ الجزیرہ کی ہیڈ لائن تھی, میں نے نکالی. لاہور موسٹ پولیوٹیڈ سٹی پاکستان, تھرڈ amongst countries says a survey. IQA reports says India and Pakistan experienced the worst air quality in the central and south Asian regions in 2022. In fact, آپ لاہور آ کے پڑھ رہے ہیں, آپ میں سے کئی لاہوری بھی ہوں گے,
تو آپ اپنی زندگی چھوٹی کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ جو ایئر آپ بریتھ کر رہے ہیں وہ ایکچولی آپ کے لیے بہت بری ہے. اچھا, بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں اور کہتے آ رہے تھے بیفور کووڈ, اینڈ آئی بلیوڈ اٹ, آئی آلسو بلیوڈ اٹ. میں نے ریسرچ نہیں کی, مجھے نہیں پتا تھا کہ جناب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کسان ہے نا, وہ جب پلانٹ کرتے ہیں نا, پلانٹ کرنے کے بعد پھر جو وہ کٹائی کر لیتے ہیں, کٹائی کے بعد جو روٹس بچ جاتی ہیں ان کو وہ جلا دیتے ہیں. تو وہ جو جلا دیتے ہیں وہ جو ایش ہے اسی سے پھر آبویسلی ان کی زمین فرٹیلائز ہو جاتی ہے. تو جب وہ جلا دیتے ہیں تو اسی کو وہ پھر زمین میں مکس کر دیتے ہیں, تو اٹ ایکٹس ایز اے کائنڈ آف نیوٹریشن, وہ نیوٹریشن بن جاتی ہے سوئل کے لیے. تو بہت سارے ہمارے میں سے اخباروں میں بھی یہ بار بار لکھا گیا کہ جی اس کی بنیادی وجہ اسموگ کی یہ ہے کہ یہ جو کسان ہیں نا یہ جلا دیتے ہیں, اور جب وہ جلا دیتے ہیں, پنجاب اس طرف والے ایسٹ پنجاب میں بھی یہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی یہ ہو رہا ہے, ویسٹ پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو جب وہ جلا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو اسموک ہے اٹ رائزز اپ, اور وہ جو فاگ ہے اس کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے اور پھر وہ اسموک بن جاتی ہے اور وہ اسکیپ نہیں کر سکتی فرام دا سسٹم. تو ہم وی ور بلیمنگ دا پیزنٹس فار دس فار مینی ایئرس کہ یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ بار بار یہ بھی کہتی تھی کہ یہ نہ جلاؤ اور یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو. اچھا, پھر کیا ہوا کہ کووڈ آ گیا. جب کووڈ آ گیا تو انہوں نے لاک ڈاؤن کروا دیا. لاک ڈاؤن تو ہو گیا مگر اوبیسلی کسان تو پھر بھی کھیتی باڑی کر رہے تھے نا, اور کھیتی باڑی میں تو لاک ڈاؤن کا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو دیر آؤٹ ان دا فیلڈز اینی وے, فریش ہوا ہے وہاں پہ. تو دے ور اسٹل ڈوئنگ اے کراپ برننگ. انٹرسٹنگ بات یہ کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو وہ کراپ برننگ بند نہیں ہوئی, اسی طرح چل رہی تھی, مگر ہوا بالکل لاہور اور دلی شہر وغیرہ سے صاف ہو گئی. اٹ واز امیزنگ. وہ جو 2-3 سال گزرے ہیں نا آپ کے لیے تو بڑے عافیت مشکلات کے سال ہوں گے, مگر ایک دم سے اسکائی کلیئرڈ آؤٹ, بلو اسکائی نظر آنا شروع ہو گیا. جس طرح مجھے یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں دیکھتے تھے, گڑیاں اڑاتے تھے, بلو اسکائی ہوتا تھا ہمیشہ. تو اب تو گرے اسکائی ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی جارج اورویل ٹائپ کی مووی میں ڈسٹوپین فیوچر میں پہنچ گئے ہیں جہاں پہ اسکائی بھی گرے ہے. اور مجھے تو سب سے عجیب سی بات لگے گی, مگر مجھے تو دکھ سب سے بڑا اس بات کا ہوتا تھا کہ میں نے بچپن میں 10 سال کی عمر پہ ایک ڈاکیومنٹری سیریز دیکھی تھی, اچھا 13-14 جو بھی ہے دی ایگزیکٹ ایج, جس کا نام تھا کاسموس. اور مجھے اتنی فیسینیٹنگ لگی کارل سیگن کی ڈاکیومنٹری, پی ٹی وی پہ چلتی تھی, اتنی مجھے اچھی لگی کہ میں جو ہے پھر جا کے باہر جا کے کرسی میں بیٹھ کے فار آورز آئی وڈ جسٹ اسٹیئر ایٹ دا اسٹارز اینڈ ٹرائی ٹو فگر آؤٹ کہ اچھا یار یہ وینس ہے, اچھا وہ مارز ہے, اچھا یہ فلانا constellation ہے, یہ فلانی constellation and so on, just not even figuring anything out, just sitting there and staring at the stars. I remember thinking Carl Sagan نے کہا کہ ہم we're just a pale blue dot, ہم کچھ بھی نہیں ہے اس پوری کاسموس میں جس میں billions and billions of stars نہیں, galaxies ہیں billions of billions, اور ہم اس میں ایک چھوٹی سے پلانٹ میں بیٹھے ہوئے, ایک معمولی سے اسٹار میں, اور ہم اس میں بلینز میں سے ایک ہیں. تو اتنی مجھے یہ وہ فیسینیٹنگ بات لگی کہ میں تقریباً 2 گھنٹے جو ہے نا باہر بیٹھ کے یہی کہتا رہا, او مائی گاڈ ہاؤ انسگنیفیکنٹ وی آر اینڈ آئی ایم اینڈ وی آل آر. یہی میں بٹ آئی واز اسٹیئرنگ ایٹ دا اسٹارز. اب جب میں ایک ایز اے فادر آئی وڈ ٹیک مائی چلڈرن آؤٹ ٹو فار اے واک ان دا پارک اور سم تھنگ, یا ان کی وہ جو ہوتی ہے رولر میں ان کو لے جاتا تھا کہ بھئی سو جائیں یا جو بھی, تو I would often think stare at the stars and talk about the stars, but there were no stars to look at. My kids are Zara, Zoe, they're so fascinated by stars, مگر جو stars ہیں جو وہ دیکھتے ہیں وہ صرف وہ ٹی وی اور یوٹیوب اور ان چیزوں پہ ان کو نظر آتے ہیں. جب وہ باہر جا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں نظر آتا, ہے ہی کوئی نہیں. تو the stars are where the dreams are made, and ہمارے فلیگس پہ ہم ویسے بھی کوئی سیلیبریٹی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں تو اسٹار بن گیا ہے. ہماری پوری لٹریچر, ہمارا پوری ادب جو ہے وہ بھرا ہوا ہے ان ریفرنسز سے اباؤٹ دا مون اینڈ دا اسٹارز اینڈ دا اسکائی اینڈ دا گیلیکسیز اینڈ سو آن. جو اب جنریشن پیدا ہو رہی, وی رابڈ دیم آف آل آف دیٹ, آل آف اٹ, ہے ہی کچھ نہیں. انفیکٹ میں آپ کو دلچسپ بات کہوں کہ دا فرسٹ بگ بریک تھروز ان سائنس were made in astronomy. You know why? Because the stars have fascinated mankind since the very first day that ایک شروع میں تھیوری یہ تھی وائکنگس کی, میرا خیال ہے تھیوری یہ تھی کہ وہ بھی اوپر بھی کوئی وائکنگس رہتے ہیں, اور وہ ان کے کیمپ, جو ستارے نظر آ رہے ہیں ان کے کیمپ فائرز ہیں, اور اس کے ارد گرد کوئی جائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی اپنا کھانا پکا رہے ہیں, مگر وہ اتنی دور ہیں کہ جس وجہ سے جو ہے نا ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے. ان کے بڑے ہیوج قسم کے جائنٹس ہیں اور ان کے جائنٹ قسم کے فائرز ہیں, مگر اتنی دور ہیں کہ چھوٹے سے نظر آ رہے ہیں. کیسی مزیدار تھیوری ہے, تو درست نہیں, فکر نہ کرو, مگر بڑا بیوٹیفل آئیڈیا, رائٹ. اسی طرح اور لوگوں کی تھیوریز تھیں کہ یہ اینجلز ہیں, یہ گاڈز
some people thought they were, some people's societies thought they were gods, etc. I mean, there's a اچھا پھر وہ ایسٹرالوجی کا پورا جو سلسلہ شروع ہوا کہ میں جیمنائی تو میں فلانا تو ڈھمکانا, یہ سب آپ کو پتہ ہے نا بیبلونین سویلائزیشن نے ڈیولپ کیا, سب بکواس ہے obviously, but it's so creative and so interesting. It's creative بکواس, it's not true. Obviously ان کے پاس ٹیلیسکوپ نہیں تھا, ان کے پاس ان چیزوں کو سمجھنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. کیا کیا زبردست تھیریز انہوں نے اس پہ بنائی, ایجپشین میتھولوجی اور بیبلونین, گریک میتھولوجی, وائکنگ میتھولوجی, ہر قسم کی میتھولوجی, وہ سب ختم کر دی ہم نے کم سے کم لاہوریوں کے لیے, کیونکہ ہمیں تو ایک ستارہ اب سیارہ نہیں نظر آتا ہے. یہ ہے ہمارا حال, اپنے آپ کو بھی مار دیا, اپنے خواب کو بھی مار دیا, اس سے زیادہ بری کیا بات ہو سکتی ہے. حکومت کچھ بھی نہیں کرتی اس کے بارے میں. اینی وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے گاڑیاں جو پیٹرول یوز کر رہی ہیں پاکستان میں, وہ بڑا لو گریڈ پیٹرول ہے, وہ بڑا مکسڈ اپ ہے, اور اس میں بڑا ہائی کاربن کانٹینٹ اینڈ سو آن ہے, اور جب وہ برن ہوتا ہے اس وجہ سے بہت زیادہ دھواں اس میں سے نکلتا ہے جو ایٹماسفیئر میں جا کے, ہوا میں جا کے پھنس جاتا ہے. بایو ڈائیورسٹی بھی ہم ختم کری جا رہے ہیں, کیمیکلز جو ہیں اور جینیٹکلی ماڈیفائڈ کراپس اور فوڈز وغیرہ پیدا کری جا رہے ہیں, اور بایو ڈائیورسٹی کا کیا حال ہے خود ہی دیکھ لیں. نارتھ امریکہ میں -33% بایو ڈائیورسٹی, تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ کتنی مختلف قسم کی فارمز آف لائف ہیں. تو نارتھ امریکہ کے اندر -33% بایو ڈائیورسٹی ڈکلائن کر رہی ہے, یورپ کے اندر -24% ڈکلائن کر رہی ہے, ماشاء اللہ. ایشیا کے اندر -45% ڈکلائن کر رہی ہے, واہ جی واہ. لیٹن امریکہ, کیریبین, لنگز آف دی ارتھ, اور یہ وہ ایمیزون اور یہ وہ سب کچھ -94% سے ڈکلائن کر رہی ہے. میرا ایک ٹیچر تھا کالج کے اندر انوائرمنٹ کا, That was the first time I fell in love with environment as a subject. اس نے, وہ بڑا امیزنگ قسم کا بابا تھا. بابا اس لیے تھا کیونکہ اس کی بڑی سی داڑھی تھی, ویسے بڑا فٹ, مطلب ہیلدی بڑا تھا, بٹ بڑی سی داڑھی تھی, گنجا سا واٹ ایور, بکھرے ہوئے بال اینڈ ایوری تھنگ. تو ویری ٹال گائے. اس نے مجھے قصہ سنایا اباؤٹ برازیل اینڈ سو آن. کہتا ہے جب وہاں پہ رینز آتی ہیں نا, تو جو فارسٹ ہے نا اس کے اندر پانی بھرتا چلا جاتا ہے, وہ پانی فلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بھرتا چلا جاتا ہے, اور وہ پانی اتنا بھر جاتا ہے کہ وہ درختوں کے لیول تک پہنچ جاتا ہے. کچھ ایریاز میں وہ درختوں کے لیول تک پہنچ جاتا ہے. کہتا ہے پھر اس کے اندر آپ اپنی اسکوبا اکوپمنٹ لگائیں یا اپنا سنورکل وغیرہ لگائیں اور ڈبکی لگائیں, تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یو آر فلائنگ تھرو دا ٹریز. میں نے یہ امیج سنی. کہتا ہے وہ درختوں کے اندر سے آپ امیجن کریں, آپ سوئم کر کے جا رہے لائک اے برڈ تھرو دا ٹریز, ایسے ایسے گھومتے ہوئے, سوئمنگ تھرو لائک اے برڈ ایکسیپٹ ان واٹر. اس نے مجھے امیج بتائی. دس واز لائک اوور 20 years ago, اور ابھی بھی میرا یہ دل کر رہا ہے کہ مجھے کہیں پہ یہ جگہ مل جائے جہاں میں جا کے ڈبکی لگاؤں, اینڈ آئی فیل لائک آئی ایم فلائنگ تھرو دا ٹریز. کیسی خوبصورت بات ہے. تو افریقہ -65%. وی ڈسٹرائنگ the world at a rate which is absurd. اب مانا ابراہیم کہے گا کہ سر مگر چلو یہ مر گئے تھوڑے سے سالوں کی, تو مانا کہ کچھ سپیشیز کی تباہی نیچرل بھی ہوتی ہے, اور مانا کہ کچھ سپیشیز کی تباہی کے نتیجے میں ہمیں کوئی نفع نقصان نہیں ہے, مگر وہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے, وہ بھی اس قدرت کا حصہ ہے, وہ بھی regardless of the benefit to me, it deserves not to be destroyed by our actions. It has some intrinsic value. We should not destroy it, not just because ہمیں اس میں سے کوئی فائدہ ہے, because it's a beautiful thing. If you're of a religious persuasion, think of it this way: it's God's creation. We're destroying it rapidly. If you're not of a religious persuasion, you can think of it this way: it's nature's creation. You cannot ever create that thing that's created by. آپ نہیں بنا سکیں گے اس کو. Those beautiful, amazing beetles and all the amazing kind of animals that exist in nature, they're never coming back. Once destroyed. یہ نہیں کہ آپ لیب میں بیٹھ گئے جی میں کوئی نیا جت بنا لوں گا, آپ سے نہیں بن نہیں سکتا. قدرت نے بنایا ہے, آپ نے تباہ کر دیا اس کو. کیوں؟ why؟ کیا اس میں سے نکلا تباہ کر کے؟ کچھ بھی نہیں. پھر نیوکلیئر وار کا بہت بڑا ایشو ہے. Scientists speculate that the use of intercontinental ballistic missiles could result in nuclear winter. نیوکلیئر ونٹر کا مطلب یہ ہے کہ اتنی آپ ایٹماسفیئرک پولوشن, ڈسٹ, سوٹ, اسموک, ایش پیدا کریں گے کہ وہ سن کو ہی بلاٹ آؤٹ کر دے گا. اور اگر آپ کو اس چیز سے ڈر نہیں لگتا تو میڈ میکس فلم جا کے دیکھ لیں, کیونکہ میڈ میکس فلم کی بھی یہی کہانی ہے, یا ٹرمینیٹر ٹائپ کوئی فلم دیکھ لیں, یا وہ میٹرکس دیکھ لیں, کیونکہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو ود اے لسٹ فار
this growth and development and फलाना ढमकाना just destroys itself. तो अगर आपने देखना है कि पोस्ट न्यूक्लियर वर्ल्ड कैसी होगी तो आप जाके मैड मैक्स देख लें, पागलों वाली ज़िंदगी होगी उसमें. कोई वेजिटेशन नहीं, कोई सब्ज़ा नहीं, कोई ग्रीनरी नहीं, पीपल फाइटिंग ओवर रिसोर्सेज लाइक एब्सोल्युटली क्रेजी. इसकी कहानी क्या है सारी मैड मैक्स की? आई मीन व्हाट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी हियर? कि ये पूरी जो सिविलाइजेशन है, इसकी क्रेजीनेस, इसका क्रेजी ऑब्सेशन क्या है? इसका ऑब्सेशन है ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ हो हमारे पास. पूरी मैड मैक्स मैड मैक्स एक्चुअली इज काइंड ऑफ मैड क्रेजी फिल्म, ऐसी वायलेंट किस्म की फिल्म है, मैं मानता हूँ, मगर उसकी क्रिटिक बड़ी ज़बरदस्त है. वो कह रहा है कि हमारी ऑब्सेशन विद दिस थिंग कि भाई मैं वो गाड़ियाँ और ऑयल और फलाना ढमकाना, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, और मेरे पास इतना बड़ा इंजन और V8 इंजन और फलाना इंजन, डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ. दैट्स द रियल मॉरल ऑफ द स्टोरी. बाकी तो सारी मज़ेदार किस्म की चीज़ें, मगर असल कहानी उसकी ये है. वो तेल अपने सर पे यूँ लगा रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, और पहिया उनके लिए सब बड़ा कोई रिलीजियस सिंबल बना हुआ है एंड सो ऑन, और वैलहल्ला भी उनके लिए अब एक नई किस्म की जगह बन गई है, काइंड ऑफ लाइक सम प्लेस जहाँ आप गाड़ियाँ चलाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे. क्रेजी. तो वो क्रेजीनेस आपको इसलिए डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स दिखा रहे हैं कि योर क्रेजी ऑब्सेशन विद दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी and this kind of production, this is going to be the result of the path of development on which इंसानियत का ये मुस्तकबिल है अगर आप इसी तरह चलते रहे तो. अच्छा जी, इस सारी चीज़ में से ग्रीन पॉलिटिक्स भी डेवलप हुई. द लार्जेस्ट ग्रीन पार्टी इन द वर्ल्ड, आर्ग्यूबली इन एनी कंट्री, इज इन जर्मनी. इन टर्म्स ऑफ, इट्स कॉल्ड द ग्रीन पार्टी ऑब्वियसली. और आप देखें अभी उसके पास 118 सीटें हैं उनके पार्लियामेंट में, और तकरीबन 15% वोट भी उनको मिलता है. एंड इट्स पार्लियामेंट्री ग्रुप इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द 6 पार्टीज इन जर्मनी. सो यू कैन से दे आर द, अब तो लोग कह रहे हैं दे आर प्रोबेबली द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी नाउ. सो वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पार्टी. ठीक है. In 2019, in the European election, the Alliance and the Greens was the second largest party in Germany, winning 20% of the votes cast. The party had 126,000 members in December 2022, making it the 4th largest party in Germany by membership. तो 1.25 लाख उनका member भी है. तो very big party, good substantial party, and the leading main party in the world. And this is their leader, Annalena Baerbock, who is also running now to be Chancellor of Germany. अगर आप जर्मन हैं तो उसको वोट डाल दो यार प्लीज़, मेरा ख्याल है should be good. Anyway, so interesting thing about the green movement and the environmentalist movement is that you can term it as having post materialist values. इससे क्या मुराद है? इससे मुराद वो नहीं है मार्क्सिज्म वगैरह, मटीरियलिज्म वो नहीं है. ये मटीरियलिज्म इन द अदर सेंस इस्तेमाल हो रहा है, नॉट इन द फिलोसॉफिकल सेंस. मतलब वो ये कह रहे हैं कि अब हमने इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ली है, हमारे पास सब कुछ जो होना था वो हो गया है. अब this crazy running after more production is destroying us. So what we want is, rather than to increase income, हमें ये नहीं चाहिए कि हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हों. हमारे पास जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, हम इतनी पैदावार कर रहे हैं कि अब हम उनको यूज़ ही नहीं कर सकते. ज़िंदगी को अब मज़ीद बेहतर करने का तरीका ये नहीं है कि मेरे पास अशिया ज़्यादा हों. मेरे पास इतनी अशिया आ चुकी हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं उनके साथ क्या करूँ. राइट. सो व्हाट आर दे सेइंग? ज़िंदगी को बेहतर करने का तरीका ये है कि मैंने ऑर्गेनिक खाना खाना है, मैंने एक ऑर्गेनिक ज़िंदगी गुजारनी, मैंने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी, मुझे साफ़ पानी चाहिए, मुझे साफ़ रहने की जगह चाहिए, मुझे एक नेचुरल अच्छी इन्वायरमेंट चाहिए. मैं ट्यूब लाइटों में काम नहीं करना चाहता या चाहती, मैं चाहती हूँ कि मुझे धूप लगे, मैं बाहर बैठूँ. टू मेक लाइफ बेटर इज़ नॉट बाय गेटिंग मोर स्टफ बट एक्चुअली गेटिंग क्लोज टू नेचर. लेसन ये हुआ जो इकोलॉजिस्ट भी सिखाने की कोशिश करें कि एक्चुअली हम नेचर से जुड़े तो नहीं हुए फिजिकली, जिस तरह एक दरख्त जुड़ा होता है कुदरत के साथ, फित्र, राइट, मगर एक्चुअली हम रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि हम जुड़े ही हुए हैं नेचर के साथ. हम नेचर के ही एक ऑर्गेनिज्म है, उसके साथ कनेक्शन में ही रहना है. हमने उधर से ही खाना है, उधर से ही सांस लेना है, उधर से ही पीना है, उधर से चीज़ें हमारे बदन में जा रही, बदन से निकल रही हैं. हमारा उसके साथ एक मेटाबॉलिज्म है, कुदरत के साथ हमारा एक मेटाबॉलिज्म, लाइट के हवाले से, एयर के हवाले से, फूड के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से, इवन ग्रेविटी के हवाले से. आप एक अच्छे भले बंदे को लेकर स्पेस में बिठा दें, 6 महीने के बाद उसकी हड्डियाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं, उसकी फिज़िकल स्ट्रेंथ सारी और उसके सारे मसल्स ख़राब हो जाते हैं. आपको उसके बाद जब आप री एंटर करेंगे इनटू द अर्थ, आपको 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए आपको जो है ना मालिश करानी पड़ेगी और ऑल काइंड्स ऑफ अदर थिंग्स करनी पड़ेंगी टू सर्वाइव.
بیکاز وہاں پہ گریوٹی کم ہے. گریوٹی کیونکہ کم ہے, آپ کی بون ساری اڑ جاتی ہیں, آپ کے مسل سارے اڑ جاتے ہیں. کیسے زبردست طریقے سے ہم اس قدرت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہم ریکگنائز ہی نہیں کر سکتے کہ کتنا ہم اس کا حصہ ہیں. یہی ایکالوجی, ریڈیکل ایکالوجی میں سکھانے کی کوشش کر رہی ہے. وی آر لائک آن اے اسپیس شپ, call it like spaceship Earth. We are on the one hand distinct from nature in the sense کہ ہم وہ کوئی زمین کے اندر اڑے نہیں ہوئے, مگر ہم اس چیز کو پہچان نہیں رہے کہ how much, to what extent we are interdependent on nature. The tendency of interdependent individuals or groups to evolve modes of cooperation, the ecologists call these symbiosis. Politics and economics are advanced symbiosis in which the original free-for-all competition has been replaced in part by a cooperative mechanism with an ethical content. کیسی زبردست بات ہے, symbiotic relationship ہے ہماری. اچھا جی, so we are like on a spaceship, ہم اپنی spaceship تباہ کر دیں گے. اچھا by the way, کبھی آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہے جس میں وہ سولر سسٹم کو دکھایا ہوا ہے انہوں نے موونگ تھرو اسپیس؟ کسی نے دیکھا ہے یار؟ وہ امیزنگ ویڈیو ہے. بیکاز ہمیں تو ارتھ ویسے ہی اسٹیبل لگتی ہے, ٹھیک ہے, مگر جب ہم سولر سسٹم دیکھتے ہیں تو ہم اکثر وہ جو ٹاپ ویو ہوتا ہے نا وہ ہمیں دکھاتے ہیں سولر اسکول میں بھی نا, کہ یہ سن ہے اور اس کے ارد گرد یوں پلینٹس گھوم رہے ہیں, وہ ٹاپ ویو سا نظر آتا ہے. مگر کبھی وہ ویڈیو دیکھو جس کے اندر دا سن اٹ سیلف از موونگ اراؤنڈ دا ملکی وے. آپ کو پتہ ہے نا سن, بائی دا وے اٹ از فیسنیٹنگ تھنگ اباؤٹ دی اسٹارز اینڈ پلانٹس ایکسیٹرا از کہ یو تھنک اس دنیا میں جتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے اتنی وہ تیز موو کر لیتی ہے, رائٹ. اگر بڑا بال ہوگا اس کو موو کرنے میں بڑی فورس لگے گی نا, وہ تیز نہیں موو کرتا. جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اتنی وہ سلو موو کرتی ہے نا, جتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے اتنی وہ تیز موو کرتی ہے. مگر جب ہم جب ہم گیلیکسیز اور اسٹارز کی بات کرتے ہیں, اٹ سیمس ٹو می دیٹ دا ریلیشن شپ از ریورسڈ. جتنی چیز بڑی ہوتی ہے اتنی وہ تیز موو کر رہی ہوتی ہے. مثال طور پہ وی آر ناٹ موونگ ایز فاسٹ اراؤنڈ دا سن ایز دا سن از موونگ فاسٹ اراؤنڈ دا ملکی وے. اس کا مطلب ہے ملکی وے کی اسپائرل آرمز اتنی تیز موو کر رہی ہیں کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں. اور ہم ان ریپڈلی وہ جو سن جو ملکی وے کے ارد گرد گھوم رہا ہے at incredible speeds, I don't know what the speed is, it's really fast, وہ موو کر رہا ہے, ہم اس کے بری کی طرح گھومی جا رہے ہیں. It's shocking. Do you feel, are you feeling it? کیسے آپ موو کر anyway, watch that video, it's amazing. وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ you're on this incredible system which is going like a spiral like this. اچھا وہ بھی ایک امیزنگ بات یہ ہے کہ سن یوں موو کر رہا ہے نا, تو جو پلانٹس ہیں وہ اس کے یوں موو کر رہے ہیں, اٹس ایٹ این اینگل. سو سم ٹائمز یو آر ایکچولی اہیڈ آف دا سن اینڈ سم ٹائمز یو آر بہائنڈ دا سن ایز یو آر موونگ تھرو دا گیلیکسی. کمال ہے یار, امیزنگ, جسٹ امیزنگ. سو وی ہیو ٹو اپریشیٹ کہ یار کیسے انکریڈیبل دنیا چھوڑو یار, قدرت کتنی انکریڈیبل چیز ہے, یہ زندگی کتنی انکریڈیبل چیز ہے. سم ٹائمز وی فیل ٹو اپریشیٹ دیٹ. اور ہم نے تباہ کیسے کیا اس کو؟ انڈسٹریلائزیشن سے. دا ریڈیکل ایکالوجسٹ از دا مین پرابلم. ایسا ہم نے انڈسٹریلائز کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. اٹ از چینج دا ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ نیچر اینڈ ناٹ ان اے گڈ وے. سم ٹائمز اٹس آلسو گڈ, industries are sometimes good, but what have we done? We've reversed evolution. Evolutionary change lengthened the food chain through the emergence of more complex life form. Industrialization shortens the chain by eliminating of both predators and seemingly useless organisms. بس وہ چیز بنانی ہے جو ہم نے کھانی ہے. کھانا کیا؟ ہم نے برائلر بلڈی چکن. وہ دن اب برائلر چکن جو ہے اس کے لیے ہیوج فارمز پیدا ہوتے ہیں, وہ مہینے کے اندر چکن تیار بھی ہو جاتا ہے, مر بھی جاتا ہے, کھایا بھی جاتا ہے. یہ کوئی نیچرل چیز تو نہیں ہے. نیچرل پھر پوری کی پوری دنیا پہ ہم نے پلانٹس وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اور سارا ایکالوجی جو ہے دنیا کی چینج کر دی. سیکنڈ, بائی ایکسپلوئٹیشن which puts geological and other formations to new uses such as the generation of energy and removes them from the natural chain. قدرت کے اندر سے بھی ہم نے جو چیزیں نکالنی ہیں اس کی وجہ سے اس کی جو ایک فلو ہے اس کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے. Transportation disconnects the chain and introduces forms from one environment to a new quite different one and with sometimes unintended consequences. ایک چیز جو ایک انوائرمنٹ میں فٹ ہوئی ہے اس کو اٹھا کے ہم ایک اور انوائرمنٹ میں لے آئے, وہاں پہ وہ پوری ایکالوجی کو چینج کر دیتی ہے in unforeseen ways. ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, عجیب و غریب قسم کی مثال ہے, میں نے پڑھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس کو کیسے سمجھوں. وہ مثال یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے نا جب یورپینس نے افریکنس کو کالونائز کیا تو افریکنس کو ایز سلیوز اٹھاتے تھے اور اکراس دا اٹلانٹک لے کے جاتے تھے امریکن کانٹیننٹ پہ, وہاں جا کے ان سے کام کرواتے تھے, اور ملینز آف افریکنس کو انہوں نے وہاں سے افریکن کانٹیننٹ سے اٹھایا
اور دوسری طرف ان کو لے کے گئے اکراس دی اٹلانٹک, جہاں پہ وہ سلیو پلانٹیشنز میں کام کرتے تھے, آل اکراس دی امریکن کانٹیننٹ. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ ان افریکنز کو لے جا رہے ہوتے تھے, اگر کوئی بیچ میں سلیو بیمار ہو جاتا تھا یا کوئی ریبیلین کرتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کارگو تو خراب ہو گیا, جس طرح ایک پھل خراب ہو گیا, تو وہ کیا کرتے تھے, اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے تھے. اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے تھے. اگر وہ مر گیا سمندر میں پھینک دو, اگر وہ بیمار ہے دوسروں کو بیمار نہ کرے سمندر میں پھینک دو, اگر وہ بڑا آنکھیں دکھا رہا ہے, منہ دکھا رہا ہے, پنشمنٹ کے طور پہ سمندر میں پھینک دو. اتنے لوگوں کو انہوں نے سمندر میں پھینکا کہ جہاں شپنگ روٹس تھیں افریقہ سے لے کے برازیل تک کی جو شپنگ روٹ تھی, وہاں پہ شارک پاپولیشن بڑھ گئی, کیونکہ وہ جب سمندر میں پھینکتے تھے تو کون اس کو کھاتا تھا, شارکس. باقی فش تو نہیں کھاتے تھے. پورے اوشن کی وہاں کی ایکولوجی ہی چینج ہو گئی کہ دا شارک پاپولیشن بیکیم سو لارج کہ دوسری فش ہی جو ہیں وہ اس کو تباہ کر دیا انہوں نے. یار مائنڈ بلوئنگ کہ ہیومن بینگس کو ایسے استعمال کیا گیا ہے فار فوڈ ان سچ اے وے دیٹ اٹ کوڈ چینج دا ویری ایکولوجی آف اے بلڈی اوشن. میں تو پڑھ کے مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ میں پروسیس کیسے کروں اس انفارمیشن کو. بائی دا وے آئی بین ٹو ویسٹ افریقہ, جہاں گوری آئلینڈ سے, دیٹ آئلینڈ از کالڈ گوری آئلینڈ, ناٹ بیکاز وہاں کو گوری رہتی تھی ویسے اس کا نام ہے گوری آئلینڈ, جہاں سے افریکنس کو اکٹھا کر کے لائک شیپ دے وڈ ٹیک دم اکراس دا اٹلانٹک ٹو بی یوزڈ ان دا سلیو پلانٹیشنز. اور وہاں پہ انہوں نے ایک جیل بنایا ہوا تھا ان لوگوں کے لیے جو ہٹے کٹے ہیں, اور ایک جیل ایسے بنایا ہوا تھا کہ یار یہ ابھی بہت پتلے ہیں, ان کو ہم کھانا کھلائیں گے, موٹا کریں گے تاکہ دے کین میک اٹ اکراس دا سی. اور ایک جیل انہوں نے بنایا ہوا تھا ان لوگوں کے لیے جو زیادہ منہ چلاتے ہیں اور ریبیلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس میں بھی گیا. اس جیل میں کیا تھا, اتنی سی کھڈ تھی جہاں پہ یہ سیلنگ کی ہائٹ تھی, اور وہاں پہ وہ 1 مہینے کے لیے آپ کو بند کر دیتے تھے تاکہ آپ کبھی بھی یوں کھڑے نہیں ہو سکتے, کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. آپ سوچیں 1 مہینے کے لیے آپ یوں جھکے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہیں پہ آپ کو کھانا بھی دیتے تھے, وہاں سے آپ نکل ہی نہیں سکتے تھے, وہیں پہ آپ سمجھ رہے ہیں ٹوائلٹ بھی وہی تھا, اور وہاں پہ رکھتے تھے 1 مہینے کے لیے جب تک بندہ پاگل نہیں ہو جاتا تھا. ایسے ایسے ظلم کیے ہم نے انسانیت کے ساتھ کہ سوچ بھی نہیں سکتا بندہ. اچھا, so what does radical or deep ecology or radical ecology say? It says ecologically responsible policies are concerned only in part with pollution and resource depletion. There are deeper concerns which touch upon principles of diversity, complexity, autonomy, decentralization, symbiosis, egalitarianism and classlessness. مسئلہ یہ ہے, ایکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے اپنی مینٹیلٹی بنا لی ہے نا, ریشنل انسٹرومینٹل ریزننگ ویبر سے ٹرم لی گئی ہے, کہ بس کوئی چیز دیکھی, ہاؤ کین آئی یوز دس ٹو بینیفٹ مائی سیلف, ہاؤ کین آئی گیٹ پروفٹ فرام اٹ, پروفٹ موٹیو جو ہم نے بنا لی ہے. وہ پروفٹ موٹیو بذات خود بھی جو کیپٹلزم ہے وہ اس قسم کی ریشنل انسٹرومینٹل تھنکنگ کا نتیجہ ہے. آپ نے کسی سے دوستی کی, آپ نے سوچا اس سے دوستی سے میں کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں, یار وہ بڑا امیر ہے اس سے دوستی کر لو, یار وہ بڑا پاپولر ہے اس سے دوستی کر لو, یا وہ بڑا ہینڈسم ہے اس سے دوستی کر لو, یار وہ بڑا آئی ڈونٹ نو کچھ اور ہے جو بھی ہے اس سے دوستی کر لو, اپنے مفاد کے لیے ہر چیز ریشنل انسٹرومینٹل تھنکنگ. رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ کیا کیا ہے, کہ ناٹ اونلی دوسرا انسان بھی ہمارے لیے یہی اہمیت اور حیثیت رکھتا ہے کہ اس سے ہم کوئی فائدہ اٹھا سکیں. دوسری کنٹریز, دوسری پاپولیشنز جو ہیں افریقن پورا کانٹیننٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار کتنے امیزنگ لوگ ہیں, کتنی ان کی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے, کلچر ہے, آئی وانٹ ٹو لرن اباؤٹ دیم, نو اباؤٹ دیم. ہم دیکھتے ہیں ہم کیا اس میں سے فائدہ نکال سکتے ہیں ایز اسٹیٹس, ایز سوسائٹیز, ایز سویلائزیشنز اینڈ سو آن. بس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو لہٰذا جب مینٹیلٹی ہی یہ بن جاتی ہے کہ ہر چیز میں سے دیکھنا کہ تمہیں کی فائدہ ہے, تو قدرت میں سے بھی یہی دیکھنا کہ آپ کو کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, قدرت میں سے بھی یہی دیکھنا ہے کہ اچھا یہاں پلانٹ گرو کر رہا ہے, او اس میں سے میں کتنے پیسے کما سکتا ہوں. وہ چھاڑ دے یار انہوں بیچارے نوں, ہر چیز میں سے پیسے کمانے ہیں آپ نے, کوئی مینٹیلٹی چینج کرو اپنی, وہ کہتے ہیں. اسی سے ٹریجڈی آف دا کامنس پیدا ہوئی ہے. ٹریجڈی آف دا کامنس کیا ہے کہ دیکھو یہاں پہ تھوڑی سی شیپ ہیں, وہ گریز کر رہی, نو پرابلم, گریز کرتی ہیں اور بڑھ جاتی ہیں اور بڑھتی چل جاتی ہے. تو جو انڈیویجول فارمر ہے اس کے بینیفٹ میں ہے کہ وہ یہاں پہ شیپ بڑھاتا رہے کیونکہ وہ شیپ موٹی ہو جائیں گی, مگر رزلٹ کیا ہوگا کہ جو کامن لینڈ ہے وہ بالکل ڈپلیٹ ہو جائے گا, ریسورسز تباہ و برباد ہو جائیں گے. یہی کچھ ہم دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں. گیرٹ ہارڈن کہتا ہے کہ پاپولیشن اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے, امیگریشن بھی ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس پیسچر سے اس پیسچر میں آ جائیں. کہتا ہے
سب یہ پالیسیز فیل ہو جائیں گی. ہم اپنی اسپیس شپ, اپنی لائف بورڈ کو ہی تھریٹن کر رہے ہیں. بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ پاپولیشن کو بھی ریسٹرکٹ کر دو. وہ اتنا بھی کہتا ہے کہ فوڈ ایڈ دینا چھوڑ دو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو, جو مر رہے ہیں ان کو مرنے دو, نیچرل کورس آف ایکشن کر دو, جس طرح میلتھوزین قسم کا پوائنٹ آف ویو. I of course totally disagree with that point of view, but خیر there it is. دوسری طرف یہ ہے کہ لیٹس گو بیک ٹو نیچر. یہ میں نے لارڈ آف دا رنگز اس لیے لگائی ہے یہاں پہ, ویسے بھی میری فیوریٹ کتاب میں سے ایک کتاب تھی, 12 سال کی عمر میں نے پہلی دفعہ پڑھی, کیونکہ یہ ساری بڑی ایکچولی ساری کتابیں انوائرمنٹلزم کے بارے میں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا خیال ہے کہ جادو کے بارے میں اور بلبو بیگنز اور کیا نام تھا دوسرے کا جو فروڈو کے بارے میں ہے اور اینجلز اینڈ سو آن. نو, اٹس ایکچولی آل اباؤٹ دی انوائرمنٹ. کس طرح, واٹ از دا مورل آف دا اسٹوری ہے؟ مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ جو ہابٹس ہیں نا, وہ اپنی نیچرل انوائرمنٹ کے ساتھ بڑی اچھی طرح رہتے ہیں. وہ ایگریکلچرلسٹ ہیں, وہ نیچرل, وہ پیسیفسٹ ہیں, چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز میں رہتے ہیں. اور دشمن کون ہے؟ دشمن ہے سورون. اور سورون جو ہے, جو ایول ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ درخت پٹ دیتا ہے, وہ میٹل سے پھر پوری ایک وار مشین بناتا ہے, وہ ایسے عجیب و غریب اورکس بناتا ہے جن کو بدصورت ترین وہ ہوتے ہیں, ان کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ جنگ کرنا ان کو آتا ہے, ان کو کوئی پیار نہیں آتا, ان کو کوئی شفقت نہیں ہے, ان کو کوئی لو نہیں آتا وغیرہ سب کچھ. تو یہ ہم نے اپنے نیچر کو, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو لو, سوری دیٹ واز اے بیڈ ٹرانسلیشن. سو پوائنٹ یہ ہے JRR ٹولکین کا کہ ہم نے اپنی کہ انڈسٹریلائزیشن نے ہمیں تباہ کر دیا. کبھی وہ فوٹیج دیکھیں نا جس میں وہ جو سارومون ہوتا ہے, وہ پورے اس ایریا کے درخت پٹ کے تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک بڑی سی مائن بناتا ہے جس کے اندر سے وہ لوہا نکال رہا ہوتا ہے ٹو کریٹ دس انڈسٹریل وار آرمی. اٹس ویری کلیئر کہ دا ہول بک از بیسکلی اے کرٹیک آف انڈسٹریلائزیشن اینڈ سو آن. سو اینی وے, سو ریڈیکل ایکالوجسٹ کہتے ہیں بیک ٹو نیچر. انڈسٹری از ڈسٹرائڈ دی ارتھ. ٹھیک ہے, ہم لبرلزم کے بھی خلاف ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سوشلزم کے بھی خلاف ہیں. دونوں ہی جو ہے انڈسٹریلائزیشن کوکتے پھرتے ہیں, یہ نہیں ہمیں چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں اس کی جگہ؟ سیلف سفیشینٹ, ایگیلیٹیرین, آرگینک, اگریرین کمیونٹیز. یہ چاہیے ہمیں. قدرت کے ساتھ رہو, فطرت کے ساتھ رہو, چھوٹی سی کمیونٹی میں رہو, جس طرح آبویسلی فروڈو وغیرہ رہتے تھے, اس طرح سے آپ کی زندگی ہونی چاہیے. دا کمٹمنٹ ٹو اکنامک گروتھ ہیز ناؤ بیکم انکمپیٹیبل ود دا فائنائٹ نیچر آف دی ارتھ. گرو کرو, گرو کرو, گرو کرو, یہ سب بکواس ہے. ہیومینٹیز ایمبیشنز ایکسیڈ دا ریسورسز آف اٹس ہوم. یہ انفینٹ گروتھ کا جو پرسپیکٹیو آپ نے ذہن میں ڈالا ہوا ہے, اس کو ذہن سے نکالو اور اچھی زندگی بناؤ. اٹس ناٹ اے گڈ لائف. دیٹس اٹ. تھینک یو.